اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر فرشتے کچھ مقرر فرمائے ہیں، اور مختلف روایات میں ان کی جدا جدا تعداد بیان کی گئی ہے۔ آئیے آپ کو ایک بڑی ایمان افروز حدیث پاک سناتا ہوں۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیے کہ بندے کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ تو حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، ایک فرشتہ تیری دائیں یعنی سیدھی طرف ہے جو تیری نیکیوں پر مامور ہے، اور یہ بائیں یعنی الٹی طرف والے فرشتے کا امین ہے۔ جب تم ایک نیکی کرتے ہو تو اس کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جب تم کوئی گناہ کرتے ہو تو بائیں یعنی الٹی طرف والا فرشتہ دائیں یعنی سیدھی جانب والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ کیا میں اس کا یہ گناہ لکھ لوں؟ تو کہتا ہے کہ نہیں، شاید یہ اپنے گناہ پر اللہ عز و جل سے استغفار کرے اور توبہ کرے۔ تو جب بائیں طرف والا فرشتہ 3 مرتبہ گناہ لکھنے کی اجازت مانگتا ہے تو دائیں طرف والا کہتا ہے کہ ہاں اب لکھ لو۔ اللہ عز و جل ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ یہ کیسا برا ساتھی ہے، اللہ عز و جل کے متعلق کتنا کم سوچتا ہے اور ہم سے کس قدر کم حیا کرتا ہے۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ترجمہ کنز الایمان کہ کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ پھر حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ 2 فرشتے تمہارے سامنے اور پیچھے ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ آدمی کے لیے بدلی والے فرشتے ہیں، اس کے آگے پیچھے کے بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ایک فرشتے نے تمہاری پیشانی کو تھاما ہوا ہے۔ جب تم اللہ عز و جل کے لیے تواضع یعنی انکساری کرتے ہو تو وہ تمہیں بلند کرتا ہے، اور جب تم اللہ عز و جل پر تکبر کا اظہار کرتے ہو تو وہ تمہیں تباہی میں ڈالتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ 2 فرشتے تمہارے ہونٹوں پر متعین ہیں، وہ تمہارے لیے صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کو محفوظ کرتے ہیں۔ اور ایک فرشتہ تمہارے منہ پر مقرر ہے، وہ تمہارے منہ میں سانپ داخل ہونے نہیں دیتا، اور 2 فرشتے تمہاری آنکھوں پر مقرر ہیں۔ یہ کل 10 فرشتے ہیں جو ہر انسان پر مقرر ہیں۔ رات کے فرشتے دن کے فرشتوں پر اترتے ہیں، کیونکہ رات کے فرشتے دن کے فرشتوں کے علاوہ ہوتے ہیں،
یہ 20 فرشتے ہر آدمی پر مقرر ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں، یہ برکتیں اور ہم نے یہ تفصیلات جو ہے وہ ہم نے سنی ہیں۔ ہمارے پاس اور بھی اس کے متعلق بڑی دلچسپ معلومات ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو پیش کریں گے۔ ہمارے مدرسۃ المدینہ کے ایک مدنی منع یہاں موجود ہیں، آئیے ہم ان سے ایک نعت شریف سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرور مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر، مدینے میں پہنچوں کوے جانا میں غریب چاک سینہ چاک میں پہنچوں کوے جانا میں غریب چاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھے کو شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دے، کاش مجھے کو شوق تڑپا کر مدینے میں، میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں، سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرور مدینے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فرشتے کیا ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں، اور پھر فرشتوں کے متعلق ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے، اس کے متعلق ہم آپ کو معلومات انشاءاللہ دینے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے مدنی اسلام بھائی موجود ہیں، مبلغ دعوت اسلامی۔ حضور یہ ہمارے مدنی منوں کو بتائیں کہ فرشتے کیا ہیں، کون ہوتے ہیں، یہ اس کی تفصیل۔ اس طرح انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اسی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور نہ ہی ان کو مرد یا عورت قرار دیا جا سکتا ہے، یہ اس سے پاک ہوتے ہیں کہ ان کو مرد یا عورت کہا جائے۔ یعنی کہ فرشتے جو ہیں یہ نوری مخلوق ہیں اور ان کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ تو اب یہ کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جو مختلف دنیا میں ہمارے ساتھ بھی ممالک کے مدنی منع بھی موجود ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں، تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، تو اس کے متعلق کیا احکام ہوں گے؟ فتاوی رضویہ میں ہے کہ فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا، فرشتوں کا انکار کرنا کہ فرشتے ہیں ہی نہیں ہیں، یا یہ کہنا کہ فرشتہ محض نیکی کی قوت کو کہتے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، تو یہ دونوں باتیں کفر ہیں،
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے یہ لکھا ہے فتاوی رضویہ میں، یعنی کہ فرشتوں کے وجود کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اس کے متعلق جو ہے وہ کفر ارشاد فرمایا ہے۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں، ظاہر مختلف معاملات ہوتے ہیں، جیسے مرد ہیں تو عورت ہیں، تو اس طرح کے بھی سوالات قائم ہوتے ہیں کہ ان کی جنس کیا ہے، یہ کیا ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، عورت کہیں گے، اس کے جنس سے متعلق پاک ہوتے ہیں کہ اچھا ان کو مرد یا عورت کہا جا سکے۔ صحیح ہے، مثلا یہ اب ڈیسک ہے، یہ کاغذ ہے، صحیح ہے، اب یہ جنس سے پاک ہیں کہ اس کو مرد یا عورت کہا جا سکے، تو ضروری نہیں کہ ہر مخلوق کو آپ مرد یا عورت میں تقسیم کریں۔ تو یہ صحیح۔ مدنی منوں کو سمجھانے کے لیے کہ پھول ہے، پودا ہے، تو اب بولنے میں تو تذکیر و تانیث آتی ہے، لیکن ان کو مرد یا عورت قرار نہیں دیا جاتا۔ اس طرح بلا تشبیہ فرشتے نہ تو مرد ہوتے ہیں نہ ہی عورت، یہ اس سے پاک ہیں۔ اچھا، ابھی ہم نے جب یہ سلسلہ شروع کیا تو ایک روایت امیر علیہ سنت نے اپنی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں تحریر فرمائی تھی، تو وہ اس کا بیان ہوا کہ ہر انسان پر جو ہے یہ مطلب مقرر ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے ذمے کام بھی ہوتے ہیں، جی جی بالکل۔ تو اور ظاہر ہے ان کی ایک ڈیوٹیاں جو تقسیم ہوتی ہیں، مختلف خدمتیں ان کے ذمے ہوتی ہیں۔ اچھا جس طرح آپ نے وہ لکھنے کے حوالے سے انسان کے اعمال اچھے یا برے یہ لکھتے رہتے ہیں صحیح، اپنے صحیفوں کے اندر، اسی طرح بعض فرشتے ان کے ذمے ہوا چلانا ہے کہ وہ صحیح۔ ہوا چلائیں گے، بعض کے ذمے پانی برسانا ہے، بعض کے ذمے انسان کی دشمنوں سے حفاظت کرنا ہے، بعض کے ذمے کسی ذکر کرنے والوں کو تلاش کرنا ہے، اور کچھ کے ذمے یہ ہے کہ دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں، اچھا اور کچھ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں مسلمانوں کا صلاۃ والسلام پہنچائیں، بعض کے ذمے یہ ہے کہ قبر میں مردوں سے سوال کریں، بعض کے ذمے یہ ہے کہ روح قبض کریں انسان کی، بعضوں کے ذمے عذاب کرنا ہے، کسی کے ذمے سور پھونکنا ہے کہ جو قیامت کے لیے پھونکا جائے گا۔ تو یہ مختلف خدمات مختلف فرشتوں کے ذمے لگائی جاتی ہیں، تو یہی ان کے کام ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے یہ وہی کرتے ہیں، اس کے خلاف کچھ نہیں کرتے۔ یہ ماشاءاللہ یہ جو آپ نے تفصیل بتائی تو مدنی منوں کے مطلب معلومات میں اضافہ بھی ہوگا، اور ایک برکت جو ہم نے اس میں روایت میں بھی سنی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان پر جو 20 فرشتے مقرر فرمائے، تو اس میں 2 فرشتے فرمائے گئے کہ تمہارے ہونٹوں پر متعین ہیں، وہ تمہارے لیے صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کو محفوظ کرتے ہیں۔ اور اس میں مطلب میں ایک روایت پڑھ رہا تھا تو مدنی منوں کے لیے بڑی اس میں دلچسپی ہوگی کہ دیکھیں درود و سلام جو ہم پڑھتے ہیں تو اس کی برکتیں کتنی ہیں، کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر میرے حق کی تعظیم کے لیے درود بھیجے، اللہ تعالیٰ اس سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جس کا ایک پر مشرق اور دوسرا مغرب میں ہے، اس کے پاؤں 7 زمین پر اور سر عرش کے نیچے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے کہ درود بھیج میرے بندے پر جس طرح اس نے درود بھیجا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، چنانچہ وہ فرشتہ قیامت تک اس پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ آپ جو ابھی مختلف فرشتوں کے حوالے سے جو ڈیوٹیاں ارشاد فرما رہے تھے، ہمارے مدنی منع بھی موجود ہیں، اور دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ میں جہاں حفظ و ناظرہ کی تعلیم دی جاتی ہے وہیں پر ان کا ایک نصاب بھی تیار کیا گیا، جس میں اسی طرح کے عقائد و معاملات کے متعلق سوالات بھی ہیں۔ تو ہمارے مدنی منع بھی یہاں موجود ہیں، کچھ سوالات ان سے بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ ایسے فرشتے بہت مشہور ہیں، 4 فرشتے بہت مشہور ہیں، یہ کون سے ہیں اور یہ کیا کام کرتے ہیں؟ 4 فرشتے یہ ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ اللہ عز و جل کی وحی انبیاء کرام علیہم السلام تک پہنچانا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ
رزق پہنچانا. حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے میں قیامت کے دن سور پھونکنا ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمے میں روح قبض کرنا ہے. ماشاءاللہ بہت تفصیلی اور بڑا ہی مکمل جواب دیا انہوں نے. ذمہ داریاں بھی بتا دی, ذمہ داری بھی بتا دی. نہیں ماشاءاللہ میں دیکھ رہا تھا کہ نصاب میں جو پورا انہوں نے تفصیل سے جواب لکھا ہے. ماشاءاللہ ہمارے اس سے چھوٹے سے کم سن مدنی منع نے ماشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ان کا جواب بالکل درست ہے. 4 مشہور فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام. اب ان کے کام کیا ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمے اللہ عز و جل کی وحی کو انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچانا ہے, اور میکائیل علیہ السلام کے ذمے رزق پہنچانا ہے. اسرافیل علیہ السلام کے ذمے قیامت کے دن سور پھونکنا ہے, اور عزرائیل علیہ السلام کے ذمے روح قبض کرنا ہے. اچھا آپ بتائیں کہ انسان کے ساتھ جو 2 فرشتے جن کے متعلق بیان ہوا تھا کہ یہ نیکیاں لکھتے گناہ لکھتے ہیں, تو یہ 2 فرشتے ان کو کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین. کرامن کاتبین. ان کا جواب درست ہے. اچھا آصف بھائی, یہ جو گفتگو میں کچھ ڈیوٹیاں بتائی تھیں, تو ساتھ ہی کچھ تعداد کے حوالے سے جو اس کی جو تفصیلات ہیں, اس کو بھی اگر کچھ پتہ چلے کہ یہ ہیں کتنے, تعداد کتنی ہے؟ فقہائے کرام نے جو لکھا ہے نا کہ ان کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا. اللہ, ہمیں نہیں پتہ. ہم تو اگر انسانوں کی تعداد گننے چاہیں تو نہیں گن. اللہ دنیا میں موجود ہے نا, انسانوں کی کیلکولیشن ہم کرنے جائیں تو نہیں کر پائیں گے. تو فرشتوں کی تعداد ہم کیسے بتائیں گے, ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا. اللہ. تو انسانوں کو فرشتے نظر نہیں آتے, لیکن جس کو اللہ تعالیٰ چاہے. جیسے ہمارے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو اصلی صورت میں بھی دیکھا, اور ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے انسانی شکل میں بھی آیا کرتے تھے. اللہ. تو جب یہ انسانی شکل میں آتے تھے تو دیگر صحابہ کرام بھی ان کی زیارت کر دیا کرتے تھے. بسا اوقات اس وقت پتہ نہیں چلتا تھا, یہ آتے تھے کوئی سوالات کرتے تھے تو آقا علیہ السلام جوابات ارشاد فرماتے, اس سے صحابہ کرام کو بھی علم دین مل جاتا. پھر جب یہ چلے جاتے تو اس کے بعد پھر آقا علیہ السلام بتا دیتے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے. اس طرح ہم دیکھ بھی نہیں سکتے تو ہم تعداد کیسے بتا سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے. ماشاءاللہ. یہ ویسے میں نے ایک روایت پڑھی تھی, اور مدنی منع غور کرے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روح فرشتہ ہے جس کے 70,000 منہ ہیں, ہر منہ میں 70,000 زبانیں ہیں, ہر زبان کی 70,000 لغتیں ہیں. یہ ان سب لغات کے ساتھ اللہ عز و جل کی تسبیح کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ہر تسبیح سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو روز قیامت تک فرشتوں کے ساتھ اڑتا رہے گا. تو اس میں مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ جب 70,000 منہ کو 70,000 زبانوں سے ضرب دیں تو 4 ارب 90 کروڑ بنتے ہیں. جب ان کو 70,000 لغتوں کے ساتھ ضرب دیں تو 343 کھرب لغتیں بنتی ہیں جن سے یہ حضرت روح فرشتہ اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے. اور ایسے بھی فرشتے ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھی پڑھتے ہیں. اور وہ بڑا مشہور شعر ہے نا کہ مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود, مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام, ہے فرشتوں کا وظیفہ
الصلاۃ والسلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، اب جیسے یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی ان سے جو ہے وہ غلطی ہو گئی اور یہ ڈیکس ٹوٹ گئی، یا ان سے غلطی ہو گئی تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو انسان غلطیاں کرتا ہے نا، تو اب فرشتوں کی طرف غلطی کو کی نسبت کرنا، یہ بھی بعض اوقات گفتگو کرتے ہیں ایسے لوگ کہ فلاں فرشتے نے یہ غلطی کی یا یہ غلطی کی، تو یہ کرنا کیسا؟ یہ کہ پہلے جیسے کہ عرض کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے یہ وہی کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی روح قبض کرنے کا حکم دیا تو یہ اس کی ہی روح قبض کریں گے، کسی دوسرے کی نہیں کریں گے۔ صحیح۔ تو اسی طرح اگر کوئی اور بارش برسانے کا مثلا حکم دیا کسی خاص علاقے میں تو وہیں بارش برسائیں گے، کسی اور جگہ نہیں برسائیں گے۔ تو ہم انسانوں کے اوپر ان کو قیاس نہیں کریں گے، انسانوں جیسا نہیں سمجھیں گے، تو یہ ڈو ایز ڈائریکٹڈ، کہ جیسا ان کو حکم ہوتا ہے یہ ویسا ہی کرتے ہیں۔ آیات مبارکہ میں بھی اس قسم کے مضامین موجود ہیں، تو کسی قسم کی غلطی یہ نہیں کرتے، اور نہ ہی ان کی طرف کسی قسم کی غلطی کی نسبت کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ کوئی زبان کا قفل مدینہ، صحیح۔ یہاں پر وہ یاد آ رہا ہے کہ زبان کا قفل مدینہ اگر لگانے کی عادت ہوگی نا تو پھر بولتے وقت جب انسان سوچے گا، ہمارے مدنی منع سوچیں گے کہ یہ بات مجھے بولنی چاہیے نہیں بولنی چاہیے، پھر انشاءاللہ اس کی بھی احتیاط بڑھے گی۔ نہیں، ماشاءاللہ، یہ بہت اچھا یہ مدنی پھول ہیں، اور ظاہر ہے مدنی چینل کے سلسلے جو ہے وہ ہمارے عقائد و معاملات اور اخلاق کو جو ہے وہ درست کرتے ہیں، ہمیں تربیت فراہم کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ تو یہ بہت اہم معلومات ہے کہ جس کے متعلق ہماری یادداشت بھی رہنی چاہیے، اور ہمیں ایسے افعال سے بھی بچنا چاہیے اور ایسے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے کہ جو اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ایک بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ ظاہر انسان جو جتنا زیادہ کام کرتا ہے وہ زیادہ کھاتا پیتا ہے، اتنا اس کو عزت ملتی ہے، رتبے بڑھتے ہیں۔ رتبہ بڑھتا ہے کہ جناب اس کو جب اتنا کام کرنا ہے تو ظاہر اس کی خوراک بھی اتنی ہوگی، تو اب یہ فرشتے اتنا ذکر کرتے ہیں یا اتنا تو کھاتے پیتے کیا ہے؟ نہیں، یہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، اچھا، فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں۔ یہ تو ہم انسان ہیں اور جو ہمارے سامنے جانور وغیرہ نظر آتے ہیں، تو کچھ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جن کو کھانے پینے کی حاجت ہے، انسان ہیں، جانور ہیں جنگل میں، لیکن یہ ایسی مخلوق ہے کہ ان کو کھانے پینے کی قطعاً کوئی حاجت نہیں ہوتی، یہ کھانے پینے سے بالکل پاک ہیں، اور نہ ہی ان کی کوئی اولاد ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو اس دونوں چیزوں سے یہ پاک ہے۔ اچھا، یہ جیسے مرتبے بیان ہوئے فرشتوں کے، تو اسی میں مطلب ایک بات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو شیطان ہے یہ بھی فرشتہ تھا، یہ کہنا یا اس طرح سے عقیدہ رکھنا یہ کیسا؟ شیطان جن ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ تو یہ جن ہے، جن الگ چیز ہے اور فرشتے الگ چیز ہیں، لیکن یہ فرشتوں کے حکم میں شامل تھا۔ صحیح۔ فرشتوں کے ساتھ عبادت کیا کرتا تھا، بارگاہ الہی میں حاضری دیتا تھا، اور پھر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو، تو اس حکم میں فقہاء کرام اور مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ جو ابلیس تھا، شیطان کا نام ابلیس ہے، تو یہ بھی شامل تھا کہ اس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، تبھی اس نے پھر انکار کیا اور پھر شیطان کی حیثیت سے یہ راندہ درگاہ یعنی بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا۔ تو یہ اصل میں جن ہے، فرشتہ نہیں ہے، تو شیطان کو جن ہی کہا جائے۔ اور یہاں پر یہ بھی مطلب ایک ذہن بننا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی جو ہے کس قدر پستی میں ڈال دیتی ہے اور ذلت و خواری اس کا مقدر بن جاتی ہے، کہ یہ ابلیس جو تھا یہ ایک وقت تھا کہ فرشتوں کا استاد تھا، یہ استاد الملائکہ بھی کہا گیا اس کو، فرشتوں کو بھی تعلیم دیا گیا جی، تو لیکن اللہ کی نافرمانی کی تو یہ دھتکار دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں ایسے افعال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہمیشہ ہی راضی رہے، اور ہر اس کام سے بچنے کی رب تعالیٰ ہمیں توفیق دے جس میں رب تعالیٰ کی ناراضی ہو۔ یہ کچھ معلومات آپ کو فرشتوں کے متعلق جو ہے وہ فراہم کی گئی، اور مزید بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ ساری باتیں ملتی ہیں، مدنی مذاکرے دیکھنے کا اپنا معمول بنائیں، اور ظاہر جو علماء اہل سنت کی کتابیں ہیں اس میں الحمدللہ
بہت سا ذخیرہ ہے کہ جن کو بیان کیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ